میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البخیل الذی ذکرت علیہ ولم یصلی علیہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بخیل وہ شخص ہے، بڑے غور سے سنیے گا کہ میرے آقا نے کنجوس کی تعریف کیا کی. میرے آقا فرماتے ہیں بخیل وہ شخص ہے کہ جس پر میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے. پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں کل مولا کائنات کا ذکر ہو رہا تھا اور وہ ذکر ایسا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، کہ ہو جائے گا اتنی آسان نہیں. مولا کائنات کا ذکر آئے ذرا سوال کریں. ایک سوال میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، میں نے عالم تصور میں حل بری سے سوال کیا یا خواجہ غریب نواز آپ ہند الولی ہیں، آپ سلطان الہند ہیں، آپ کو ہندوستان کا راجہ بنایا گیا. اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی ولایت عطا کی ہے، بڑی ولایت عطا کی ہے. حضور یہ بتائیں آپ کو ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ سرکار خواجہ غریب نواز جواب دیتے ہیں مولا علی کی بارگاہ سے ولایت ملی ہے. صابر پاک سے سوال کیا اے پیارے صابر پاک آپ اللہ کے ولی ہیں، ذرا یہ تو بتائیں ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں سوال کیا اے پیارے نظام الدین آپ کو ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ آپ فرماتے ہیں ولایت ملی تو مولا کائنات کی بارگاہ سے ملی. میں نے سوال کیا یا وارث پاک آپ کو ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ فرماتے ہیں مجھے ولایت ملی تو مولا کائنات کی بارگاہ سے ملی، مولا علی کی بارگاہ سے ملی. میں نے سرکار غوث اعظم سے سوال کر لیا آپ تو ولیوں کے سردار ہیں، آپ تو ولیوں کے سردار ہیں، آپ کو ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ میرے غوث الورا فرماتے ہیں اے میرے غلام سن لے مجھے ولایت ملی ہے تو مولا علی کے دروازے سے ملی ہے. پتہ کیا چلا میرے نبی کی جتنی امت ہے اس امت میں جتنے ولی ہیں ان سب کو ولایت اگر ملتی ہے تو مولا علی کی بارگاہ سے. جتنے بھی ولی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے اگر کوئی ولی ہے ولایت ملی مولا علی کی بارگاہ سے، ولایت ملی مولا علی کی بارگاہ سے. مگر ولی اتنے نہیں، ولی فقط امت محمدیہ میں نہیں، ولی تو پہلے بھی تھے، ولی تو پہلے بھی تھے. مولا علی کی پیدائش سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی ولی ہے، آپ کے امتیوں میں بھی ولی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں بھی ولی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے امتیوں میں بھی ولی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتیوں میں بھی ولی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں بھی ولی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے امتیوں میں بھی ولی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے امتیوں میں بھی ولی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتیوں میں بھی ولی ہے. یعنی پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی امتیوں میں بھی ولی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. جتنے نبی آئے ہر نبی کی امت میں ولی رہے، ہر نبی کی امت میں ولی رہے، اس لیے کہ صحابہ ولی ہوتے ہیں اور ہر نبی کا کوئی نہ کوئی صحابی رہا ہے. بھلے کسی نبی کے کم صحابہ، کسی نبی کے زیادہ صحابہ، مگر ہر نبی کے صحابی رہے، ہر نبی کے صحابی رہے اور صحابی ولی ہوتا ہے. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں اے مولا کائنات آپ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولایت تو بعد میں ہے، آپ کی پیدائش تو بعد میں ہے، آپ پیدا تو بعد میں ہوئے ہیں. پہلے جو ولی ہوئے ہیں، جو پہلے ولی ہوئے انہیں ولایت کہاں سے ملی؟ انہیں ولایت کہاں سے ملی؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی
माशाल्लाह एक चीज मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि लोग नारे में भी मिस कॉल मारते हैं। नारा कम से कम पूरा लगा दे माशाल्लाह। नहीं हिम्मती है, नारा पूरा लगा नारे नहीं, ये बुरा नहीं है, नारे तकबीर भी लगाना बेहतर है, लेकिन मुकम्मल लगाना और बेहतर है। बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली का जिक्र करने बैठे हैं तो नारे हैदरी लाजमी है कि नहीं लाजमी? तो काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहि रहमत और रिजवान तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि ये तो आज के दौर में जो विलायत मिलती है तो भी अली के दिल से मिलती है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को विलायत मिली तो अली के दिल से मिली, साबिर पाक को विलायत मिली तो अली के दिल से मिली। लेकिन जो पहले अंबिया के वली थे, जो पहले नबियों की उम्मतों में जो वली थे, उन्हें भी अगर विलायत मिलती थी तो मौला अली की रूह के फैजान के जरिए, मौला अली की रूह के फैजान के जरिए से विलायत मिलती थी। ये है मौलाए कायनात के आने से पहले ही फैज जारी हो गया, आने से पहले भी दुनिया में आए नहीं है और फैज लुटाना जारी कर दिया, फैज लुटाना जारी कर दिया। ये मेरे मौलाए कायनात की ज़ाते मुबारका है, मौलाए कायनात की ज़ाते मुबारका है। जरा तसव्वुर तो करो, इतनी बड़ी कुदरत का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी कुव्वत दी है, इतनी ताकत दी है, ऐसी विलायत दी है कि पहले के भी अगर वली हो तो दर से विलायत लेने के लिए आए। इतनी बड़ी विलायत, मगर आजिज़ी देखो, मगर इंकिसारी देखो। एक फकीर आया मांगने तो मौला अली खुद सूखी रोटी भिगा कर खा रहे। सूखी रोटी है, पानी में भिगा भिगा कर खा रहे। एक वो रुतबा देखें कि जितने वली सबको विलायत लेनी है तो अली का दर था। अगर विलायत लेनी है तो अली के दर पे आओ। और एक ये मकाम है कि सूखी रोटी खा रहे हैं, एक फकीर आ गया, कहा भूखा हूं खाना खिला दो। तो मौला अली को पहचानता नहीं था। मौला अली फरमाते हैं अगर सूखी रोटी खानी है तो मेरे साथ खा ले, सूखी रोटी खानी है तो मेरे साथ खा ले। अगर अच्छे खाने का तलबगार है तो सामने वाले घर में चला जा। अगर सूखी रोटी खानी है तो मेरे साथ बैठ के खा ले। लेकिन अगर अच्छा खाना खाना चाहता है, अगर उम्दा खाना खाना चाहता है, अगर बेहतरीन खाना खाना चाहता है तो जा सामने वाले घर में चला जा। फकीर गया, फकीर ने सवाल किया, ऐ घर वालों मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे खिलाओ, अल्लाह के नाम पर मुझे खिलाओ। अल्लाह अकबर। अब घर तो हज़रत फातिमा का है, घर तो मौला हुसैन का है, घर तो मौला हसन का है। बेहतरीन खाना आ गया, अब इसने पेट भर के खाया, पेट भर के खाया, पेट भर के खाया। खाने के बाद जब पानी पी चुका तो कहता है अगर तुम लोग मुझे एक आदमी का खाना और दे दो तो बड़ा एहसान होगा। फकीर कह रहा है अगर मुझे एक आदमी का खाना और मिल जाए तो बड़ा एहसान होगा। मौला हुसैन कहते हैं, प्यारे इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ फकीर जरा ये तो बता, हमने तो पेट भर के खा दिया, आखिर ये दूसरी खुराक किसके लिए मांगता है, दूसरा खाना किसके लिए मांगता है? तो वो फकीर कहता है ये जो शख्स सामने बैठा है मैंने अभी देखा था, ये शख्स सूखी रोटी भिगो कर खा रहा था। मैं इसके लिए पेट भर के खाना खिलाना चाहता हूँ, तो मुझे एक वक्त का खाना और दे दो। मौला हुसैन फरमाते हैं लगता है तूने उन्हें पहचाना नहीं है, ये घर उन्हीं का 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 है। और फकीर ताज्जुब में पड़ गया, ये कैसे लोग हैं जो खुद तो सूखी रोटी खाते हैं और फकीरों को उम्दा खाना खिलाते हैं। और ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगी। मेरे सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम
شریعت میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 4 طرح کے. ایک ممسک، دوسرا بخیل، تیسرا سخی، چوتھے صاحب جود. چوتھے جود والے. اب ممسک کون ہے؟ ممسک وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہو، دولت بہت ہو، لیکن خود بھی نہ کھاتا ہو، اوروں کو بھی نہ کھلاتا. ہوتے ہیں آج کل کچھ لوگ ایسے، بہترین نوٹوں کی گڈی دبی رکھی ہے، بھوک لگی ہے، مگر 1000 کا نوٹ 2000 کا نوٹ چھٹا نہیں ہوگا، رکھے رہیں گے کہ 2000 کا نوٹ ٹوٹ جائے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دولت ہے، پیسہ ہے، مگر نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے. اور دوسری قسم آتی ہے بخیلوں کی. بخیل کون شخص ہوتے ہیں؟ بخیل وہ لوگ ہوتے ہیں، بخیل وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود دولت ہے اس کو خود تو کھاتے ہیں مگر دوسروں کو نہیں کھلاتے، خود تو کھاتے ہیں مگر دوسروں کو نہیں کھلاتے. تیسری کیٹیگری جو ہے، تیسرے لوگ جو ہے وہ ہے سخی. سخی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دولت ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے، اوروں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اب آتے ہیں صاحب جود والے. صاحب جود کون ہوتے ہیں؟ صاحب جود وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دولت اللہ نے دی ہوتی ہے، وہ خود تو نہیں کھاتے مگر زمانے کو کھلایا. اب میرے سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھے. واہ کیا جود و کرم، بولو سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا. نہیں سرکار کے در پہ جو بھی پہنچا کبھی سنا ہی نہیں. سرکار کے در پہ جو بھی پہنچا کبھی سنا ہی نہیں. نہیں سنا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہی تو اہل بیت ہے. اہل بیت کی یہ صفت ہے، اہل بیت کی یہ صفت اللہ نے رکھی ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا آ جائے، کوئی بھی مانگنے والا آ جائے اس کو منع نہیں کرتے. خود چاہے بھوکے پیٹ ہو اس کا پیٹ بھر دیا کرتے ہیں. اور یہ سخاوت نسل در نسل چلی آئی ہے. ایسا نہیں کہ سخاوت رک گئی ہو. سیدوں کی ایک صفت میں سے یہ دوسری صفت یہ بھی ہے. سیدوں کی صفتیں تو بہت سی ہیں، ان کی خصوصیتیں تو بہت سی ہیں، مگر ایک صفت یہ بھی ہے اگر ان سے کچھ مانگا جائے تو عطا کر دیتے. سیدوں کی خصوصیت ہے یہ. سیدوں کی خصوصیت ہے اگر ان سے کچھ مانگا جائے تو عطا کر دیتے. مولا حسین کی بارگاہ میں ایک یہودی آ گیا. مولا حسین کی عمر چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی عمر ہے. آیا عرض کرتا ہے حسین بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ. یہودی تھا، یہودی آیا میرے امام حسین سے کہتا ہے اے حسین بھوکا ہو کھانا کھلاؤ. حضرت امام حسین گھر میں آئے. آنے کے بعد اپنے امی جان کے پاس آئے. حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں امی جان مجھ سے آج ایک سائل نے سوال کیا ہے. جب سائل آتے تھے تو مولا علی سے مانگتے تھے، ابا حضور سے مانگتے تھے. جب سائل آتا تھا تو بھیا حسن سے مانگتا تھا. آج سائل نے پہلی مرتبہ سوال مجھ سے کیا ہے. حسین اس کے سوال کو پورا کرے گا، حسین اس کو خالی نہیں جانے دے گا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے بیٹا حسین کیا سوال کیا ہے؟ اے بیٹا حسین کیا سوال کیا ہے؟ سائل نے پیٹ بھر کے کھانا مانگا ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے بیٹے حسین تم جانتے ہو کہ 3 دن سے گھر میں کھانا موجود
حسین سے پہلی مرتبہ کسی نے سوال کیا ہے، حسین خالی نہیں لوٹائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے میرے بیٹے حسین، سائل کے سوال کو پورا کریں گے۔ حضرت حسین کہتے ہیں ہاں امی جان سائل کے سوال کو پورا کروں گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے میرے بیٹے حسین آؤ اندر چلو۔ حضرت فاطمہ کوٹھری میں لے جاتی ہے، لے جانے کے بعد ایک پرانا صندوق کھولا، اس سے ایک چادر طہیر نکالی۔ یہ چادر کس کی ہے؟ یہ چادر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر نکالی۔ نکالنے کے بعد کہا اے بیٹا حسین یہ چادر لے لو، یہودی کے پاس چلے جاؤ، گلی کے کونے پر ایک یہودی ہے وہاں چلے جاؤ، اسے یہ چادر گروی رکھ دینا۔ گروی رکھنے کے بعد اس سے کچھ کھانے کا سامان لے لینا، کھانے کا سامان لینے کے بعد میرے پاس لے آنا، میں کھانا تیار کر دوں گی۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین گئے، جانے کے بعد اس چادر کو گروی رکھا، بدلے میں جو چیزیں ملی اسے لا کر اپنی امی جان کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، اور حضرت فاطمہ نے اس سے روٹی تیار کی، سبزی تیار کی، سالن تیار کیا۔ اب یہ سالن تھال میں رکھ کر پلیٹ میں سجا کر حضرت امام حسین سائل کے پاس لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا اے سائل تم نے حسین سے مانگا تو حسین تجھے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین تجھے عطا کرتا ہے۔ اب سائل جو تھا اس نے کھانے کو تو رکھا ایک طرف، کھانا کھایا نہیں، کھانا کھایا نہیں۔ قسم خدا کی میرے حسین کا کردار دیکھنا کہ میرا حسین بچپنے سے کیسا ہے، میرے حسین کا بچپنا کتنا نرالا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب اسے کھانا پیش کیا، اللہ اکبر، اب اس شخص نے کھانا تو نہیں کھایا، کھانے کو سائیڈ میں رکھ کر کہتا ہے اے حسین لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، لگتا ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ مولا حسین فرماتے ہیں میں تجھے پہچانتا ہوں، میں تجھے جانتا ہوں۔ حضرت امام حسین سے وہ یہودی کہتا ہے اے حسین تم مجھے نہیں پہچانتے، تم مجھے نہیں جانتے۔ مولا حسین فرماتے ہیں نانا اس خیال میں نہ رہنا، حسین تجھے پہچانتا نہیں ہے، حسین تجھے پہچانتا بھی ہے، حسین تجھے جانتا بھی ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے اے حسین اگر پہچانتے ہوتے تو کھانا نہ کھلاتے۔ اے حسین اگر پہچانتے ہوتے نا تو مجھے کھانا نہ پیش کرتے، مجھے یوں کھانا نہ کھلایا ہوتا، میرے لیے یوں کھانا تیار نہ کروایا ہوتا، میرے لیے یوں چادر گروی نہ رکھی گئی ہوتی۔ مولا حسین فرماتے ہیں اے آنے والے اے سائل یہ نہ سمجھنا کہ حسین تجھے پہچانتا نہیں ہے، حسین تجھے پہچانتا بھی ہے، حسین تجھے جانتا بھی ہے۔ وہ سائل کہتا اے حسین اگر تم پہچانتے ہوتے تو کھانا نہ کھلاتے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے آنے والے سن لے، اے سائل سن لے، حسین تجھے جانتا بھی ہے، حسین تجھے پہچانتا بھی ہے۔ حسین کہتا ہے اے حسین پھر کھانا کیسے کھلا دیا؟ حسین فرماتے ہیں میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے پہچانتا ہوں۔ ایک دن میں کھیلتے کھیلتے جنگل کی طرف چلا گیا تھا، جنگل میں راستہ بھول گیا تھا، راستہ بھولنے کی وجہ
عظمت حسین، عظمت حسین، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے میرے مولا حسین کہ جس کے دروازے پر جائے وہ پلٹ کر چانٹا مار دے، لیکن میرے حسین کے دروازے پر جب وہ آتا ہے تو حسین پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا۔ اور یہ نہ سمجھنا یہ سخاوت نسل در نسل چلی آ رہی، نسل در نسل۔ مولا کائنات کی سخاوت سنی آپ نے، مولا حسین کی سخاوت سن لی، اب آؤ مولا حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی سخاوت سے۔ قسم خدا کی یہ نسلیں نا بڑی پاکیزہ ہیں، بڑی پاکیزہ نسلیں ہیں۔ ان کے دربار میں اگر تم جاؤ آج بھی اگر سیدوں کے دربار میں پہنچ جاؤ، سیدوں سے کچھ مانگو، اگر وہ خود بھوکے بھی ہوں گے نا لیکن تمہارا پیٹ بھر دیں گے۔ یہ سیدوں کی خصوصیت ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جنہوں نے واقعہ کربلا پورا اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ امام قاسم کی شہادت آپ نے دیکھی، امام علی اکبر کی شہادت آپ نے دیکھی، امام علی اصغر کی شہادت آپ نے دیکھی، حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی شہادت آپ نے دیکھی، اپنے ابا حضور حضرت امام حسین کی شہادت بھی آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھی۔ وہ ہے امام زین العابدین۔ تو واقعہ کربلا کے بعد ایک سقفی نام کا شخص گزرا ہے، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ حضرت امام حسین کے جو واقعہ کربلا میں جو لوگ شریک تھے وہ ان سے بدلہ لے رہا۔ اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کافر ہو گیا، لیکن واقعہ کربلا میں جتنے یزیدی شریک تھے وہ ان سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بدلہ لے رہا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر بدلہ لے۔ تو ایک نام سنا ہوگا آپ نے، عمرو بن سعد۔ عمرو بن سعد کون ہے؟ کربلا، واقعہ کربلا میں سب سے پہلا تیر چلانے والا حضرت امام حسین کی طرف سب سے پہلا تیر چلا کر کہتا ہے لوگوں گواہ ہو جانا کہ میں نے حسین کے خلاف سب سے پہلا تیر چلایا تھا۔ مختار بن ثقفی، ماشاءاللہ یہ حضرت حوا کی بیٹیاں سدھرنے والی نہیں ہیں، ہر وقت خاموشی طرح سے بنائے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ نہ محفل کے لیے لڈو کے لیے رک جاؤ، خاموش رہو، لاسٹ میں لڈو بھی ملے گا۔ تو لیکن سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ذکر حسین سننے بیٹھے ہو، کہیں اور دھیان ہی نہ لگا۔ ذکر حسین کوئی ہلکی چیز تو ہے نہیں، ذکر حسین بڑی عظیم چیز ہے۔ تو سخاوت در نسل چلی آ رہی ہے۔ عمرو بن سعد کون ہے؟ واقعہ کربلا میں جس نے سب سے پہلا تیر چلایا کربلا میں حضرت امام حسین کے خلاف، اسی نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے۔ تیر چلا کر یہ شخص کہتا ہے اے لوگوں گواہ ہو جانا، جب یزید خزانے لٹانے لگے، جب یزید انعامات دینے لگے تو تم گواہ ہو جانا اور بتانا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کے خلاف سب سے پہلا تیر چلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا، واقعہ کربلا کے بعد مختار بن ثقفی نامی شخص پیدا ہوا۔ اب اس نے یزیدیوں سے بدلہ لینا شروع کیا، یزیدیوں سے بدلہ لینا شروع کیا۔ اب ہر ایک یزیدی کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہا تھا، ہر ایک یزیدی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں عمرو بن سعد ڈر کے مارے، خوف کے مارے اس نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ شہر چھوڑ کر اب یہ جنگلوں گھوم رہا ہے بچنے کے لیے۔ مختار بن ثقفی کے سپاہی شہر نگر ڈگر ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ان سے چھپتا چھپاتا جنگل میں موجود ہے، جنگل میں چھپ رہا ہے، یہاں تک کہ اب جنگل میں کھانا میسر
तेज लगी है, प्यास की ऐसी शिद्दत हो गई कि इसके कदम लड़खड़ाते थे चलने में, कदम लड़खड़ाते थे। इतने में ये जंगल में क्या देखता है, एक खेमा है, एक खेमा है। ये उस खेमे के करीब जाता है, उसे बड़ी तसल्ली मिली कि शायद इस खेमे से पानी मिल जाएगा। जैसे ही उसने खेमे का पर्दा उठाया, अंदर देखता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। अब इसका दिल दहल गया कि मैं तो बड़ी पानी की उम्मीद लगा कर आया था, मैंने तो पानी की उम्मीदें लगाई थी, मगर सामने तो वो है कि जिन पर हमने जुल्म किया, जिनके माँ बाप पर हमने जुल्म किया, जिनके भाइयों पर हमने जुल्म किया, जिनके चचाजाद भाइयों पर हमने जुल्म किया, जिनके चचा पर हमने जुल्म किया, मैं इनसे पानी कैसे मांगूं? मगर प्यास इतनी शिद्दत की है, मगर इतना शदीद प्यासा है, इतना शदीद प्यासा है कि प्यास की वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल कर लिया कि मुझे पानी पिलाओ। अल्लाहु अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान पाक की तिलावत करते हुए बगैर इसकी तरफ देखे, बगैर इसकी तरफ नजर किए हुए मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मशकीज़े से एक गिलास पानी भरा और कुरान पाक की तरफ नजर करते ही हुए इस जालिम की तरफ बढ़ा दिया। अल्लाहु अकबर, अब इसने एक गिलास पानी पी लिया, फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से तो दोबारा पानी मांगता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर कुरान से नजरें नहीं हटाई, कुरान की तिलावत को रोका नहीं, मशकीज़े से पानी गिलास में भरा और बगैर इसकी तरफ देखे फिर इसे पानी सौंप दिया। अल्लाहु अकबर, फिर इसने पानी पी लिया। अब ये दोबारा सवाल करता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दोबारा भी गिलास भर के पानी दे दिया। देने के बाद जब इसने प्यास अपनी पूरी बुझा ली तो ये तड़प कर कहने लगा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए, फरमाते हैं, ऐ ज़ालिम, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? मेरी सरकर्दगी में लश्कर आया था, तू ही लश्कर को लेकर आया था, ऐ ज़ालिम, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? वो कहता है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, फिर तुमने मुझे पानी कैसे पिला दिया? मैंने तो तुम्हें 3 दिन प्यासा रखा था, मैंने तो पानी बंद करवा दिया था, मैंने तो नन्हे बच्चों पर पानी बंद करवा दिया था, आखिर आपने मुझे पानी कैसे पिलाया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ ज़ालिम, तुम्हारा वो किरदार था कि तुमने 3 दिन पानी बंद किया। हुसैनी किरदार ये है कि हुसैन के बच्चे अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाते। हुसैनी बच्चों का किरदार ये है कि हुसैनी बच्चे अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाया करते हैं। अल्लाहु अकबर, आज हमारे दरमियान है ये सिफतें। हम कहने को तो हुसैन के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर अल्लाहु अकबर, हमारे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। हकीकत है ये, मुस्कुराने की बातें नहीं। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वो ये ख्याल करें कि कम से कम वो नारा तो लगाते हैं, आपके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं। मुस्कुराने की बात नहीं है ये। आप इस बात पर तो मुस्कुराए कि उन्होंने नारा छोटा सा लगाया, लेकिन मुस्कुराने के बजाय होना तो ये चाहिए था कि नारा आपको मुकम्मल करना चाहिए। आप लोगों का ये मिजाज हो गया। मैं अपने बड़ों का बड़ा अदब करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुसलमानों का किरदार नहीं है कि किसी की गलती पर हंसना। मेरे इमाम हुसैन का किरदार देखो, इतना प्यारा, कसम खुदा की इमाम हुसैन का किरदार ऐसा है। छोटे से आज हम तुम क्या होते हैं, किसी की गलती पा जाएं तो गलतियां निकालते हैं, उसकी गलतियां उसे चिढ़ा कर कहते हैं, उसे चिढ़ा कर कि तेरे अंदर ये गलती है, तेरे अंदर ये गलती है। मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार देखे, अल्लाह अकबर। छोटी सी उम्र मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, देखा एक बूढ़े मियाँ वजू गलत करते, बूढ़े मियाँ वजू गलत कर रहे,
अल्लाह अकबर। अब टोके तो कैसे टोके, बड़े हैं ना, बड़ों के अदब का इतना ख्याल रहता है, बड़ों के अदब का इतना ख्याल है कि अपने छोटे होने की वजह से उन्हें टोक नहीं रहे कि तुमने यहाँ वजू में गलती की, तुमने वजू में यहाँ गलती की। मेरे हुसैन का किरदार ऐसा नहीं है, टोका नहीं, बल्कि देखो कुछ इस्लाह करने का तरीका कितना प्यारा है। कि मेरे इमाम हुसैन फरमाते हैं, चचा जान मैं अगर एक काम कहूँ तो करेंगे? चचा जान फरमाते हैं, हाँ बेटा हुसैन बताओ क्या काम है। कहा चचा जान आए देखे मैं वजू बनाता हूँ, आप चेक कर लें मेरा वजू दुरुस्त है कि नहीं। अल्लाह, ये है हुसैनी किरदार। आज हम दूसरों की गलतियां जरा सी पाई हंसी मजाक कर रहे, भले वो तुमसे छोटा हो या बड़ा हो, हंसी मजाक करने का मौका नहीं। अगर किसी की गलतियां सुधार सकते हो तो कोशिश ये करो इस तरीके से सुधारो कि उसे तकलीफ ना हो। मेरे इमाम हुसैन फरमाते हैं, चचा जान आए देखे मैं वुजू करता हूँ, आप बता दें मेरा वुजू दुरुस्त है कि नहीं। अल्लाह अकबर। अब मेरा हुसैन वजू कर रहा है, मेरा हुसैन वजू कर रहा है, वो चचा देख रहे। अल्लाह अकबर, वो चचा देख रहे। देखने के बाद जब इमाम हुसैन का मुकम्मल वजू देख लिया तो चचा खुद कहते हैं, ए मेरे बेटे हुसैन वजू तुम्हारा गलत नहीं है, ए बेटे हुसैन वजू मेरा गलत है। ये हुसैनी किरदार है। मगर हम लोग हुसैनी किरदार में ढलते कहाँ हैं? हुसैनी किरदार तो ये अपने दुश्मनों को भी खाना खिलाए, अपने दुश्मनों को भी खाना खिलाए। जो थप्पड़ मार दे उसको खुद खाना हुसैन खिलाए। और थप्पड़ मारा किस वजह से? पानी का गिलास तलब किया। आज हमारे दरवाजे पर कोई गैर भी आ जाए तो पानी के लिए मना नहीं करते ना। क्यों नहीं मना करते? क्योंकि हुसैन के मानने वाले, हुसैन के मानने वाले। मगर आए अफसोस कसम खुदा की हुसैनी किरदार से हम बड़े दूर होते जा रहे, बड़े दूर होते जा रहे। अगर हुसैनी किरदार को हम अपने अंदर बसाना शुरू करें ना तो हुसैन आजम का वो किरदार है कि हमारी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। और इमाम हुसैन ऐसे नहीं पैदा हुए, मौलाए कायनात की फजीलतें आपने कल भी सुनी, आज भी सुनी। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलतें, बच्चे में जो असर होता है ना वो माँ बाप का होता है, वो माँ बाप का असर होता है। तो मौला हुसैन के अंदर जो सब्र की सिफतें हैं वो डाली किसने? वो मौलाए कायनात की जात है, हजरत फातिमा की जात। सिखाने वाली यही जाते हैं। आए देखिए हजरत फातिमा की जिंदगी कितनी प्यारी है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार की 4 बेटियां, मेरे सरकार की 4 बेटियां। जिक्र सबसे ज्यादा हजरत फातिमा का होता है, जबकि सरकार की 4 बेटियां हैं। हजरत ज़ैनब है, हजरत रुकैया है, हजरत उम्मे कुलसूम है और हजरत फातिमा। सबसे छोटी हजरत फातिमा है। मगर हजरत फातिमा की मोहब्बत देखें अपनी बहनों से, अपनी बहनों से मोहब्बत देखें कि एक बेटी का नाम ज़ैनब रखा, अपनी बहन के नाम पर बेटी का नाम ज़ैनब रखा, एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम रखा, एक बेटी का नाम रुकैया रखा। ये हजरत फातिमा की मोहब्बत है हजरत अपनी बहनों से। तो मेरे सरकार की 4 बेटियां हुई, सबसे छोटी हजरत फातिमा, सबसे छोटी हजरत फातिमा है और उम्र में भी सबसे छोटी हजरत फातिमा है, सबसे छोटी उम्र का। एक रिवायत के मुताबिक 22 साल, एक रिवायत के मुताबिक 29 साल, सिर्फ इतनी उम्र मिली हजरत फातिमा को। मगर देखो हजरत फातिमा का सदका कि पूरी दुनिया में सैयद नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में जिस भी कोने में चले जाओ, कौन है आले रसूल है अजमतों वाले, कौन है आले रसूल है अजमतों वाले हैं। हिंदुस्तान में देख लो साबिर पाक कौन है? सैयद है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? सैयद है। हजरत वारिस पाक कौन है? सैयद है। नारहला वाले कौन है? सैयद है। कछुआ वाले कौन है? सैयद है। ये हजरत फातिमा का सदका है जो सारी कायनात खा रही है, सारी कायनात खा रही है। अब हजरत फातिमा सबसे छोटी है, तो हजरत फातिमा पैदा कब हुई? सरकार के ऐलान नबूवत के बाद, सरकार के ऐलान नबूवत फरमाने के बाद।
اب جب اعلان نبوت سرکار نے فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائی. اب حضرت فاطمہ کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اب ایسے وقت میں عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب بچے کی ولادت ہونے والی ہو تو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ قریب مدد کر سکے. اس وقت امداد کی ضرورت ہوتی ہے، عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جتنی قریش کی عورتیں تھیں ان سب نے منع کر دیا، جتنی مکہ کی عورتیں تھیں ان سب نے منع کر دیا کہ حضرت خدیجہ کے ایسے وقت میں ہم ان کی مدد نہیں کریں گی. اور مدد نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ حضرت خدیجہ مسلمان ہو گئی ہے، جتنی عورتیں آتی ہیں سب مدد کرنے سے انکار کر رہی ہے، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. مکہ کی جتنی عورتیں ہیں کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، ہر کوئی یہی کہتی ہے اے خدیجہ تم نے اسلام قبول کیا ہے ہم تیری مدد نہیں کرنے والی. ہر عورت کی زبان پر یہی ہے اے خدیجہ تم نے اسلام قبول کیا ہے ہم تیری مدد نہیں کریں گی. اے خدیجہ ہم تیری مدد نہیں کرنے والی. وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ان کا اللہ مددگار ہوتا. اور پھر یہ تو سرکار کی بیوی ہے کہ نہیں؟ ہم سب کی ماں ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہے. اب جب عورتوں نے انکار کر دیا نا، جب عورتیں منع کرنے لگی، حضرت خدیجہ عورتوں سے جو امید تھی وہ امید ٹوٹ چکی. اب گھر کی طرف پلٹی تو کیا دیکھتی ہے؟ گھر میں پہلے سے عورتیں موجود ہیں، گھر میں پہلے سے عورتیں موجود ہیں جو امداد کے لیے تیار کھڑی ہیں، جو مدد کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں. حضرت خدیجہ سوال کرتی ہے اے عورتوں میری محلے کی تو سب عورتوں نے منع کر دیا، میرے علاقے کی تو سب عورتوں نے منع کر دیا، تم کون ہو جو مدد کے لیے آئی ہو؟ وہ عورتوں میں سے ایک عورت جواب دیتی ہے سنو اب تمہاری ماں حضرت حوا حضرت حوا ہوں. دوسری عورت جواب دیتی ہے میں آسیہ ہوں، میں آسیہ ہوں. تیسری عورت جواب دیتی ہے میں مریم ہوں. چوتھی عورت جواب دیتی ہے میں ہاجر. مدد کے لیے پہلے سے ہی عورتوں کا انتظام رب نے فرما دیا ہے. حضرت حوا موجود ہے. حضرت حوا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی. ہم سب کی ماں، سارے انسانوں کی ماں حضرت حوا. حضرت ہاجرہ کو بھی جانتے ہیں، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ نبی کی ماں. حضرت مریم کو بھی جانتے ہیں، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. حضرت آسیہ کون ہے؟ جو جنت میں میرے سرکار کی بیوی ہوگی. یہ عورتیں سب جمع ہیں. اب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تھا نا. دیکھیے بیٹیاں بڑی باپ سے محبت کرتی ہیں، قسم خدا کی. جہاں تمہارے بیٹے دھوکے دے جائیں گے نا وہاں بیٹیاں کام آتی ہیں، وہاں بیٹیاں کام آتی ہیں. رات کے وقت تم کام کر کے آؤ، باہر سے باپ اگر تھک تھکا کر آیا نا تو بیٹوں کی نظر اس کے تھیلوں میں رہتی، کچھ کھانے کا سامان لایا ہے کہ نہیں لایا، کچھ کھانے کی چیزیں لایا ہے کہ نہیں لایا. بیٹی کی نظر اس بات پر رہتی کہ باپ تھک کر آیا ایک گلاس پانی پلا دیا. یہ بیٹیوں کی محبت ہوتی ہے. اور پھر وہ تو حضرت فاطمہ ہے، سرکار سے کتنی محبت کرتی ہے. حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا اے فاطمہ پہلی مرتبہ گھر سے کب نکلی تھی؟ پہلی مرتبہ گھر سے کب نکلی تھی؟ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آگے جواب دیتے میں بڑی چھوٹی سی عمر میں تھی. اس وقت میرے والد گرامی اعلان نبوت فرما چکے تھے، تو اعلان نبوت کے سبب یہ مکہ والے سب میرے والد کے دشمن تھے، سب میرے ابا کے دشمن تھے، سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے. میرے آقا اگر عبادت کرتے، میرے آقا اگر نمازیں پڑھتے تو یہ کمبخت پریشان کرتے تھے، یہ ظالم ستاتے تھے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ایک دن ابو جہل کہیں سے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا راستے
راستے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، راستے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، تو اونٹ ذبح ہونے کے بعد اس کی جو اوجھڑی نکلتی ہے نا، اوجھڑی آپ لوگ جانتے ہوں گے، اوجھڑی نکلتی ہے، وہ راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ ابو جہل آیا تو دیکھا میرے سرکار حرم شریف میں خانہ کعبہ میں اور سجدہ ریز ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، تو یہ ظالم کچھ لوگوں کو سکھا دیتا ہے، لوگوں جاؤ دیکھو وہاں میں نے فلاں جگہ اوجھڑی پڑی ہوئی دیکھی تھی اونٹ کی۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی اس دین کے لیے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں نا، تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ابو جہل کہتا ہے کہ فلاں جگہ اونٹ کی اوجھڑی پڑی ہوئی میں نے دیکھی تھی، جاؤ اسے اٹھا لاؤ، محمد عربی عبادت کر رہے ہیں، ان کے اوپر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اوجھڑی لائی گئی، گندگی سے بھری ہوئی ہے، اس میں گندگی ہوتی ہے، اوجھڑی میں بدبو ہوتی ہے۔ وہ ظالم آئے اٹھانے کے، اس کو لے کر آئے، آنے کے بعد سرکار سجدے میں سرکار کی پیٹھ مبارک پر ڈال دیا۔ اب سرکار سر اٹھانا چاہتے مگر سر اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، سجدے سے سر اٹھانا چاہتے مگر سر نہیں اٹھا پا رہے۔ حضرت فاطمہ کو کسی نے خبر کی ہے، فاطمہ دیکھو تمہارے باپ پر لوگ ظلم کر رہے ہیں، تمہارے والد سجدے میں تھے، لوگوں نے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں نے چادر اوڑھی، چادر اوڑھ کے ننگی پیر ہی دوڑ پڑی، میں نے دیکھا ابا حضور ہے، ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نے میرے سرکار کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ننگی انگلیوں سے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور کنویں کے قریب لے گئی۔ کنویں کے قریب لے جانے کے بعد کنویں سے پانی نکالتی، سرکار کا بالِ انور دھلا رہی ہے، سرکار کے بدن کو دھوتی جا رہی ہے، اور آنکھوں میں آنسو ڈالتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اس وقت دعا کر رہی ہے، اے اللہ جو میرے والد پر ظلم کرتے ہیں تو ان کو ہلا کے برباد فرما دے، تو ان کو ہلا کے برباد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ کی بیٹی سے محبت دیکھو، ایک باپ کی بیٹی سے محبت دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے، مقام طائف میں لوگ پتھر مار رہے تھے، مقام طائف میں لوگ پتھر مار رہے تھے، اللہ اکبر، پتھر سرکار کے لگ رہے ہیں، پیشانی سے سرکار کا خون مبارک بن کر جوتیوں میں بھر گیا ہے، مگر ایسے وقت میں بھی میرے سرکار نے امت کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی، بد دعا نہیں فرمائی۔ ایسے حق میں بھی میرے سرکار کہتے رہے، اے اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اسے ہدایت عطا کر۔ ایسے عالم میں بھی خون جوتیوں میں بھر گیا۔ کیا احد کا موقع نہیں جانتے؟ احد میں ظالموں نے دانت شہید کر دیا میرے سرکار کا، دانت شہید ہو گیا، مگر ایسے عالم میں بھی میرے سرکار نے بد دعا نہیں کی، ایسے عالم میں بھی میرے سرکار نے بد دعا نہیں کی۔ مگر جب حضرت فاطمہ کا درد دیکھا نا، حضرت فاطمہ کو میرے درد سے کتنا درد ہو رہا ہے کہ حضرت فاطمہ دعا کر رہی ہے، اے مولا جو میرے باپ پر ظلم کر رہی ہے تو انہیں ہلا کے برباد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میرے رب جو میری بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے اسے کر۔ اللہ اکبر۔ یہ باپ کی محبت بیٹی سے، میرے سرکار فرماتے ہیں اے اللہ جو میری بیٹی کہہ رہی ہے وہ کر دے۔ جو اس حدیث کے راوی ہے نا حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں جنگ بدر میں دیکھ رہا تھا، جنگ بدر میں جب کافروں کی لاش ایک گڑھے میں ڈالی جا رہی تھی تو میں تلاش رہا تھا، ایک ایک کو تلاش رہا تھا کہ حضرت فاطمہ نے کس کس کے حق میں بد دعا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہ میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس وقت جس نے سرکار کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ آج گلھے میں کاٹ کے ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ کا کردار۔ حضرت فاطمہ سے میرے سرکار فرماتے میری بیٹی وہ ہے جو میرے دکھوں میں ساتھ دیتی ہے،
सुख के साथी तो बड़े होते हैं ना, सुख के साथी तो बहुत होते हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा है, रुपया है, तुम दौलतमंद हो, तुम्हारे 1000 दोस्त होंगे, मगर अभी तुम बीमार पड़ जाओ ना, तो वही एक कमजोर सा दोस्त जो पैसों से गरीब होता है वही काम। बाकी जो पैसे वाले होते हैं वो तो हाथ तक लगाने को तैयार नहीं होते। अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो जो पैसे वाले दोस्त होते हैं वो पहले भाग रहे, तो ये तो मर गया, अभी से हाथ क्या लगाया जाए, ये तो एक लाश बन गया है। वही गरीब दोस्त काम आता है, वही गरीब साथी काम आता है। तो सुखों के साथी तो सब होते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरी फातिमा मेरे दुखों के साथ, मेरे दुखों में साथ निभाने वाली है। और हज़रत फातिमा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात मुबारका ऐसी है, अल्लाह पर तवक्कुल ऐसा है, मौलाए कायनात का भी और हज़रत फातिमा का भी भरोसा ऐसा है, अल्लाह पर इतना भरोसा